سردی کا سیزن زوروں پر ہے، اپنے خیال بھی رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ بلا ضرورت ٹھنڈی ہواؤں میں اور سرد راتوں میں سرد علاقوں میں نہ نکلے تو بہتر ہے۔ اور اس میں کچھ احتیاطیں بھی بتا دیتا ہوں۔ ہیٹر کا استعمال ہوتا ہے بہت سارے ملکوں میں، اور کہیں کہیں تو گیس کا ہیٹر ہوتا ہے، اور ہم بعض اوقات اس کے حادثات بھی سنتے ہیں۔ تو جب آپ رات کو ہیٹر یوز کر رہے ہیں اور سونے کا ارادہ ہے تو ہیٹر کو بند کر دیں، روم پہلے گرم ہو جائے، پھر ساری رات اسے کھلا رکھ کر نہ سوئیں، کیونکہ ہم نے کئی حادثات سنے ہیں کہ گیس لیک ہو گئی، آگ لگ گئی، یا گیس کی وجہ سے دم گھٹ گیا۔ اور اسی طرح اگر الیکٹرک ہیٹر بھی ہے تو بھی رات سونے سے پہلے اسے بند کر دیں۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کتنی کمال کی ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اگر رات سونے کا ارادہ ہے تو اپنے گھر میں آگ کو نہ چھوڑو، بلکہ آگ کو بجھا کر آرام کیا کرو، کیونکہ وہ آگ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے اور اس سے آگ لگ سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہم شال کا یوز کرتے ہیں، چادر کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ شرعی مسائل بھی بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاط بھی۔ چادر کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، شال کا استعمال کر رہے ہیں، تو نماز پڑھتے وقت آپ نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ نماز میں اس طرح دیکھیں، دونوں سرے آگے کی طرف ہیں، اس کو صدل کہتے ہیں، اور نماز میں یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز میں یہ بالکل نہیں کرنا۔ نماز میں اگر آپ نے شال کو یوز کرنا ہے تو آپ اس کو فولڈ کر کے اس کا ایک سرا پیچھے کی طرف کر دیں، تو ایک پیچھے ہو گیا، ایک آگے ہو گیا، اور یہاں سے بل بھی ہو گیا، تو اب نماز میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس طرح بھی چادر یا رومال یوز کرتے ہیں کہ ایک کاندھے پر ڈال لیتے ہیں، ایک سرا پیچھے ایک سرا آگے ہے، تو یہ بھی نماز میں نہیں کر سکتے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو امید ہے کہ اس مسئلے کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری میں نے ایک بات اور بتانی تھی کہ شال کے استعمال میں جب موٹر سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات بے احتیاطی ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل کے ٹائر میں یا چین میں وہ شال آ سکتی ہے اور حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو چاہے آپ موٹر سائیکل پر سواری کر رہے ہیں، شال پہنیے، اور اگر اسلامی بہنیں ہیں تو اپنے برقعے کا یا اپنی چادر کا بھی خیال رکھیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ فرمائے، اس سرد موسم میں بھی اللہ ہماری صحت کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے، سرد راتیں ہوں، سرد موسم ہو، ہم سے بعض اوقات سردی برداشت نہیں ہوتی، گرمی پڑے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم کتنے نازک ہیں، سوچئے ہم جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے۔ تو ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جہنم میں نہیں، انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ نمازیں پڑھیے، اللہ کی رضا والے کام کیجیے، رب کریم مجھے اور آپ کو جہنم کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔